وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بینہ آیت نمبر 5 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. سامعین اکرام، سورہ البینہ آیت نمبر 5، اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کا جو مقصد زندگی ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے پورا ہوگا، اور دین حقیقت میں کیا ہے. اس بات پہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. دین، خلاصہ گفتگو کا یہ ہے جو کوئی گزری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس مقصد میں کامیابی کا طریقہ فقط صرف یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی جو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اس کو ترک کر کے، یا اس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا کے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر وہ زندگی گزارے تو یہ کامیاب ہوگا. اور پھر اس کی تفصیل ہے، یہ ساری آیت جو ہے پھر اس کی تفصیل ہے، یعنی جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا، اس کو اب کیا کرنا پڑے گا. ایک دو دین اللہ کے لیے اس میں، یعنی اللہ کی بندگی بنیادی طور پہ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کر لے. حنفاء، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یکسو ہو جائیں. اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی. آج کا جو سبق ہے وہ یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ سے شروع ہوتا ہے. نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ ہے. دیکھیں، نماز جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، ہمیں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دینی معاملات کا، یعنی جو اس کے مقاصد ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ ہم نے بنیادی طور پہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. انسان کو، اب سنیں یہ بات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ زندگی ایسے گزارے کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے، یعنی اس کی پرواز ہو، یہ اپنی معراج تک پہنچ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ، اب وہ کام کیسے ہوگا کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، اللہ کی مرضی کے تابع ہو کے گزارے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ قرآن اور سنت. یہ بات نوٹ کر لیں. اب جو شخص اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے، تو اسے دن میں 5 اوقات اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو میری رضا کے لیے، تو تمہیں میں ایک موقع دیتا ہوں کہ 5 وقت آ کے مجھ سے تجدید عہد بھی کرو،
اور مجھے یاد کرو، مجھ سے ایک تعلق قائم کرو، نماز کے ذریعے مجھ سے بات چیت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز یعنی میری یاد کے لیے تم قائم کرو، مجھ سے کنیکٹ رہو۔ تو نماز جو ہے یہ یعنی جو باقی دین آپ نے اختیار کیا ہے، اور یہ بات میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری ممد اور معاون ہے، یعنی جس کو 5 بنا آپ کہتے ہیں، 5 دین کے 5 بنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اصل میں یہ ہے کہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کی یہ ایک بنیاد سی ہے، ایک ستون ہے دین کے۔ اگر آپ صرف ستونوں پہ توجہ رکھیں گے تو باقی عمارت کیا ہوگی پھر؟ کبھی آپ نے کوئی ایسا مکان دیکھا ہے جس کے صرف ستون ہو، نہ اس کی چھت ہو، نہ کمرے ہوں، نہ 4 دیواری ہو، کچھ بھی نہ ہو؟ یہ تو مکان نہ ہوا۔ دین کے یعنی یہ 5 بنا جو ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین کے ستون ہیں۔ ان ستونوں پر آپ نے زندگی کی عمارت قائم کرنی ہے۔ اور دیکھیں یہ نماز کی میں بات کروں، تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زندگی اللہ نے دی ہے اپنے لیے کہ تم میرے راستے پر چلو، مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلو، سادہ سی بات ہے۔ اپنی خواہشات کے اتباع کی بجائے میری مرضی سے زندگی گزارو۔ جب انسان اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے یا عزم کر لیتا ہے اور وہ زندگی کے مختلف دوراہوں سے گزرتا ہے، مختلف اس کے سامنے جہت ہوتی ہیں، رزق کمانا ہوتا ہے، اس میں وہ اقامت دین کے لیے کوشش اس کا فریضہ بنتی ہے، اپنے بیوی، بچے، مکان، کاروبار، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اخلاق، اس کے جملہ اخلاق کہ کس سے تعلق توڑ رہا ہے، کس سے جوڑ رہا ہے، یا اس کا سلوک کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ۔ تو ان تمام میں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کو مد نظر رکھ کے یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو 5 وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع دیا ہے کہ تم مجھ سے استعانت طلب کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں۔ استعانت، مجھ سے مدد طلب کرو، صبر پہ جمے رہو، یعنی صبر کمانا جمے رہو، دین پہ جمے رہو، اپنے مقصد حیات پہ جمے رہو۔ اور صلاۃ مطلب ملاقات، اللہ سے ملاقات۔ یہ ایک بہت بڑا اس میں فلسفہ ہے، لیکن اصل میں نماز کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ نماز کو کیا، دین کے ہر رکن کو ضائع کر دیا ہے۔ سچ کہنا پڑ رہا ہے، میں اس بات کو پردہ نہیں ڈال سکتا کہ ہم نے نماز کے سارے دین کو ضائع کر دیا، صرف نماز کو نہیں، سارے دین کو ضائع کر دیا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ قرآن میں یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اور اس میں اس آیت سے پہلے تذکرہ ہے نیک لوگوں کا، انبیاء اور صلحاء کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یہ لوگ تو تھے اچھے، لیکن اس کے بعد ان کے اہل، یعنی ان کے نائب ہو گئے نااہل۔ خلفن، نااہل جانشین، فخلفا جانشین ہوئے ان کے، خلفن نااہل جانشین۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو ضائع کر دیا، یعنی نماز کے مقصد ہی کو ضائع کر دیا۔ نماز تو تھی اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، تو اللہ کی یاد تو انہوں نے یعنی دین سے دین کو عملی زندگی سے نکال دیا انہوں نے۔ آپ دیکھ لینا یہود و نصارہ کیا حالت تھی ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج تک ان کی کیا حالت ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ایک مذہب کے پیروکار ہیں، وہ کون سا مذہب ہے؟ وہ ان کی خواہشات کا مذہب ہے، اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی دین کو ٹوٹلی ضائع کر دیا، 100%۔ کوئی ایک شعبہ تھوڑی ہے کہ صرف ہم نماز کا خیال نہیں رکھ رہے، یا روزے کا، یا حج کا، یا زکوٰۃ کا، یا کلمے کا۔ کلمہ تک آج ہم نے اس کے مطلب کو سمجھا نہیں ہے، تو سمجھا نہیں ہے تو پڑھیں گے کیسے؟
جب آپ ایک بات کو سمجھ نہیں رہے تو آپ اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ بہرحال میں آپ کو بات کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں، اور نماز کی بات میں پھر یہ بات چلی تھی کہ دین کے ہر رکن کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، ٹوٹلی دین کو آج ضائع کر دیا ہے۔ یہ فرد کا مسئلہ نہیں ہے، امت کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ امت جو ہے افراد سے ہی بنتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے گھر سے بات شروع ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں دین نہیں ہے، آپ کے اندر دین نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفس ہیں۔ کیا ہے یہ خواہشات نفس؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات۔ نماز ضائع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ خواہشات نفس۔ آج کیا ہے؟ خواہشات نفس ہیں۔ آج دیکھ لیں ہم یعنی جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ، آپ لوگ تو کہتے نہیں ہیں، میں آپ کا جو ورژن ہے وہ بتاؤں کہ ہم نے اپنی مرضی جینا ہے، اور دین پہ تو ہم سمجھے ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز اور کیوں ہے۔ بہرحال یہ سوچنا ہوگا، ہم نے سمجھنا ہوگا۔ تو اقامت صلاۃ کی میں بات کر رہا تھا۔ اقامت صلاۃ، نماز جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سبحان اللہ، یہ نماز بڑی بھاری ہے۔ اس کا یعنی اس کو کوئی توجہ سے پڑھ نہیں سکتا، لیکن جو خاشع ہیں، جو جھکنے والے لوگ ہیں، ہماری حیثیت جو ہے من حیث القوم، وہ تو سرکش ہیں، ہم سرکش قوم ہیں۔ عادون، غافلون اور طاغون، منافقون، مشرکون، کافرون، یہ ساری ہماری صفات ہیں۔ یعنی یہ صفات ہم نے اپنا لی ہیں، کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی، سرکشوں کی، غافلوں کی، ظالموں کی، یہ ساری صفات ہم نے اپنا لی ہیں۔ یہ بہت توجہ طلب مضمون ہے۔ میرا تو کوئی ارادہ یعنی اس لیے تو نہیں کہ میں بس فتوے لگانے کی فیکٹری میں نے لگا لی ہے، نہیں، جو حقیقت ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی آپ ایک چیز سے اگر غافل ہوں تو پھر آپ کو کیا پرواہ ہے اس کی؟ دین سے ہم غافل ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہم ہونا ہی نہیں چاہتے۔ تو اب یہ ہے نا کہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سامنے کرام۔ حنفاء و یقیم الصلاۃ، حنیف، یکسو، اور یقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کی میں بات کر رہا تھا کہ اقامت صلاۃ آپ کا جو یعنی جو منزل ہے اور جس راستے پر آپ رواں دواں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع فراہم کرتا ہے 5 وقت کہ تم آ کے مجھ سے بات چیت کر لیا کرو، مجھ سے تجدید عہد کیا کرو۔ یہ نماز کے مجھے میری یاد کے لیے تم آؤ، میرے گھر پہ آؤ، مجھ سے رابطہ جوڑو، مجھ سے مدد مانگو، میری بندی کا عہد کرو اور مجھے یاد کرو، میرے رسول کو اس میں یاد کرو، اس پر سلام بھیجو، اس پہ درود بھیجو۔ یہ نماز اس لیے ہے۔ وہ یقیم الصلاۃ، یعنی یہ ساری جو آپ کی عبادت ہے اس میں جو مرکزی پوائنٹ ہے یہ 5 اوقات کی نماز ہے۔ سامنے کرام، 5 وقت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ ہاتھ کھڑے کر کے، نیت باندھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اس کو یاد کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کی بندگی کا جو عہد آپ نے کیا ہے اس کی تجدید کرتے ہیں، اپنے رسول پر سلام بھیجتے ہیں، اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں اور اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ سارا یعنی نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ جو آپ کی پیشانی ہے، انتہائی معزز جو حصہ ہے آپ کے جسم کا، اس کو آپ خاک آلودہ کر دیتے ہیں، اور خاک آلودہ کر کے پیشانی کو جھکا کے آپ کہتے ہیں کہ بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ لیکن حقیقت میں تو ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
وہ سجدہ جو کرنا ہے وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ویسے سجدے کرتے رہتے ہیں، ماتھے کو زمین پہ مارتے رہتے ہیں، اس کا تو کوئی مقصد یا حاصل وصول نہیں ہے۔ بہرحال سوچنا ہوگا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یعنی دین میں دین کا حصہ ہے نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے نماز۔ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ آج تو اقامت دیکھیں، نماز کی اقامت کا حکم ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام شروط کے ساتھ 5 وقت کی نماز، وقت پہ نماز، کپڑے آپ کے صحیح ہوں، جگہ آپ کی صحیح ہو، مسجد میں ہو، باجماعت ہو، یہ تمام یعنی جو ہیں یہ شرائط ہیں۔ اکثر تو ہم اپنے لیے ہیرے بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔ ایسی ملکوں میں ہم نے سفر کیا ہوا ہے جہاں قریب میں آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جہاں مسجد ہی نہیں ہے آپ کے قریب، آپ کو مجبوراً اپنی جگہ پہ نماز پڑھ، تو یہ تو ہماری ساری دنیا داری کا حال ہے سامعین کرام۔ میں نہیں کہتا کہ یعنی کافر ملک میں جا کے آپ نے اقامت دین کا کام تو ہو نہیں سکتا۔ بہرحال اس کی تو اپنی ایک قصہ کہانی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اقامت الصلاۃ کا حکم ہے سامنے کا، اور ایتاء زکوٰۃ۔ ایتاء زکوٰۃ یہ ہے کہ یہ اسلام کا ایک مالی نظام ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اور آپ کو پرائے لوگوں کا حق دے دیتا ہے۔ زکوٰۃ یہ نہیں کہ یہ آپ کی ہے، یہ مال ہے پرایا، اللہ کے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، لازمی طور پہ آپ کو اس نے دینا ہے اپنے مال سے حصہ پرائے لوگوں کا۔ اس کی اپنی تقسیم کرنے کی جگہ ہے، تو وہ یعنی مالی آپ نے معاشرے کے مالی نظام کا خیال رکھنا ہے۔ جن حقداروں کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کو واپس لوٹانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا زکوٰۃ کا۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہ تمام باتیں جو ہیں یعنی جو بیان ہوئی ہیں، کیا بیان ہوا ہے؟ بندگی رب، اخلاص، دین میں اخلاص، یکسوئی، اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ دینا، یہ مستحکم دین ہے، یعنی نہایت صحیح اور درست دین یہ ہے۔ دین اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ سے واصل ہو جائیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ اس آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کیا ہے۔ تو اگر یعنی اس تناظر میں اگر ہم یعنی اس آیت کے تناظر میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو دیکھیں اللہ کی بندگی تو ہے نہیں، اخلاص ہے لیکن وہ دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے۔ زندگی کوئی اللہ کے لیے وقف کرنا ہی نہیں چاہتا، نہ جانتا ہے نہ چاہتا ہے، جان بھی لے تو اللہ کے لیے ہم زندگی وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے عملی طور پہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ کوئی عملی طور پہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ بھئی یہ تو مائی لائف آف مائی سٹائل، میں اپنی مرضی سے زندگی جیوں۔ آج ایک ہجوم لوگوں کا ایسا ہے جو اپنی مرضی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہجوم لوگوں کا ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے اور میں نے اپنی مرضی سے گزارنی، میں چاہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے نہ کیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ یعنی بعض باتیں ہم کہتے ہیں لیکن اس کے جو تمام جو نتائج ہیں اس پر ہم غور نہیں کرتے۔
زندگی بے شک اللہ نے آپ کو دی ہے، اب آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، لیکن وہ اگر آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے نہ کیا تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی، اور پکڑ جو ہے بڑی سخت ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ میں تو بڑا غفور، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اگر تم میری بندگی اختیار کرنا چاہو، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، اے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نے زندگی کو میرے لیے خاص کر دیا، یکسوئی سے تم زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے دین کو، جو وے آف لائف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تم نے گزارنے کا عہد کر لیا، اور زندگی اللہ کی بندگی میں آپ نے گزارنے کا ارادہ اور عزم کر لیا، اب اگر تم سے کچھ کوتاہیاں ہو بھی جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بے شک انسان دیکھیں کمزور ہے، اس پہ وقتی جذبات آ سکتے ہیں، کوئی وقتی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے فرمایا ہے اپنے نبی کو کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری منزل صحیح ہے، اگر تمہارا راستہ صحیح ہے، اگر تمہارا ارادہ صحیح ہے، اگر تمہارا عزم صحیح ہے، اگر تمہارا عمل صحیح ہے، اگر تم یکسو ہو، اگر تم نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خاص کر لیا ہے، اب اگر کوئی چھوٹی چھوٹی خطائیں تم سے ہوتی بھی ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، کوئی بات نہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں جو ہیں میں تمہیں بخش دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا کا ظہور ممکن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ معصوم تو معصوم عن الخطا پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، لیکن باقی انسان تو کمزور ہیں، ہر ایک سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، نادانستگی میں ہو سکتی ہے، جذبات میں آ کے انسان کوئی فعل کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، لیکن اگر تم نے مجھے اپنی منزل نہ بنایا اور میرے نبی، میری مرضی اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری تو دیکھ لو میرا عذاب، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا کوئی اور واسطہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمارا خالق ہے، رب ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، صرف یہ کہ ہم اس کے مخلوق ہیں، اور مخلوق کے ساتھ وہ پھر جو طریقے ہیں اس میں پھر امتیاز نہیں ہے۔ نبی سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ ہمارے نبی سے تو ممکن ہی نہیں ہے نا شرک کا ظہور، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بتا رہا ہے اس کو، ان کو کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا اے نبی تو آپ کے اعمال میں ضائع کر دوں گا اور آپ نقصان والے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب نبی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے اللہ کے قانون میں، تو پھر ہما شما کس حیثیت میں ہے، کس شمار میں ہے، پھر ہم نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے غلط امیدوں کے پلندے باندھے ہوئے، یہ تو غلط امیدیں ہیں۔ تو بہرحال تو خلاصہ اس جو آیت ہم نے پڑھی ہے بہت مرکزی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امر ہے وہ کہا ہے کہ وما امروا، ان کی تو کامیابی کے لیے میں نے حکم دیا تھا کہ تم میری بندگی اختیار کر لو، دین میں اخلاص پیدا کر لو اور یکسو ہو جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہی مستحکم دین ہے، یہ اصل دین ہے۔
اگر اس سے ہٹ کے کوئی دین کی تشریح کرتا ہے وہ غلط ہے سامنے کرام۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ، یہ دین جو ہے یہ اصل دین ہے، مستحکم دین ہے۔ یہ بہرحال چند باتیں تھیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ان کو حکم تو اگر دیا گیا تھا تو فقط یہی تھا کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، حنفاء یکسو ہو جائیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ یہ اصل دین ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ They were commanded only to worship God, devoting their faith to Him alone, and to practice regular prayer, and to give alms. That is the upright religion. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔